السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں آپ حضرات کے سامنے سجدہ سہو کے مسائل پر کچھ مسئلے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، تو پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی سماعت کریں اور اپنی نمازوں کو درست کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں جہر یعنی آواز سے اور سر یعنی آہستہ پڑھنے پر سجدہ سہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے اندر جہاں پہ ہمیں آواز سے قراءت کرنے کا حکم ہے، تلاوت کرنے کا حکم ہے، وہاں آہستہ تلاوت کی گئی، اور جہاں آہستہ قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم ہے وہاں زور سے تلاوت کر دیا۔ تو اس کے بارے میں تفصیل سے مسئلہ ہم لوگ سماعت کریں گے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جہر اور سر کا معنی، جہر اور سر کا معنی سماعت کریں۔ جہر یعنی آواز سے پڑھنا۔ شریعت میں جہر سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پہلی صف میں ہیں وہ آواز کو سن سکیں۔ یہ جہر کا ادنا یعنی کم سے کم درجہ ہے۔ اعلیٰ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، البتہ ضرورت سے زیادہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے یا دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہو مکروہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اور اتنا آہستہ پڑھنا کہ قریب کے دو ایک آدمی سن سکیں جہر نہیں کہلائے گا۔ جہر کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب اتنا زور سے قرآن شریف کی تلاوت کریں کہ پہلی صف والے کم سے کم وہ سن لیں، اور یہ ادنا درجہ ہے یعنی کم سے کم درجہ ہے۔ اور اعلیٰ درجہ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، یہ ہے کہ اتنا زیادہ زور سے پڑھنا کہ خود کو تکلیف پہنچے یا دوسرے کو تکلیف پہنچے ہماری آواز سے، تو یہ مکروہ ہوگا۔ بہرحال اتنا زیادہ زور سے پڑھنا کہ خود تکلیف میں پڑ جائیں یا دوسرے کو تکلیف ہو تو یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ یا تو اتنا آہستہ پڑھا کہ صرف ایک ہی دو لوگ سنیں تو یہ بھی جہر نہیں کہلائے گا، یعنی پہلی صف والے وہ برابر اس کی آواز کو سنیں، یہ جہر ہے۔ اب سر کا معنی دیکھ لیتے ہیں، یعنی آہستہ پڑھنا۔ سر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ خود سنیں، اگر صرف ہونٹ ہلائے یا اس قدر آہستہ پڑھے کہ خود بھی نہ سن سکے تو اس کو سر نہ کہیں گے۔ اس طرح نماز میں قرآن پڑھنے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ بہرحال آہستہ پڑھنے میں اتنا ضروری ہے کہ اگر شور و گل نہیں ہے تو اپنی آواز کو وہ خود سن سکے، خود سنیں، یعنی دھیمی آواز سے پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آواز اتنی دھیمی ہو کہ ہم خود سن سکیں، خود سن سکیں، یہ ضروری ہے۔ اب صرف ہونٹ ہلایا یا خود بھی سن نہیں پا رہا ہے تو یہ آہستہ پڑھنا نہ ہوگا، یعنی اتنا آواز ہو کہ اگر شور و گل نہیں ہے اس کے ارد گرد میں تو وہ خود سن لے، تو اتنا آواز سے پڑھنا کہ خود سنے یہ ضروری ہے، ورنہ پھر نماز نہیں ہوگی۔ کن نمازوں کی کن رکعتوں میں جہر اور سر واجب ہے؟ کن نمازوں کی کن رکعتوں میں جہر اور سر واجب ہے، تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔
مغرب اور عشاء کی پہلی دونوں رکعتوں میں فجر، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان المبارک میں وتر با جماعت کی ہر رکعت میں امام پر واجب ہے کہ الحمدللہ اور سورہ کو جہر کے ساتھ یعنی بلند آواز سے پڑھے، اور جن نمازوں میں امام پر جہر واجب ہے ان کو جہری نماز کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، آگے بڑھیں۔ نماز مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد آہستہ پڑھی جائے گی۔ ظہر اور عصر کی سب رکعتوں میں امام اور منفرد یعنی تنہا پڑھنے والے پر آہستہ قراءت کرنی واجب ہے۔ ان نمازوں کو جن کی ہر رکعت میں سر یعنی آہستہ پڑھنا واجب ہے ان کو سری نماز کہتے ہیں۔ آگے بڑھیے۔ مسئلہ، دن کی نفلی نمازوں میں قراءت آہستہ کرنی واجب ہے۔ رات کی نفلی نمازوں میں اختیار ہے، آہستہ پڑھے یا بلند آواز سے پڑھے، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ آگے بڑھیے۔ جہری نمازوں میں منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے، جہر کرے یا آہستہ پڑھے، جائز ہے، مگر جہری نماز میں بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والا جن نمازوں میں جہر کرنا واجب ہے تو منفرد کے لیے اکیلے نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے، وہ چاہے یعنی زور سے قراءت کر کے نماز مکمل کرے، فرض کی نمازیں جیسے عشاء کی نماز ہے یا مغرب کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے، تو چاہے ان نمازوں میں اکیلا نمازی وہ زور سے یعنی جہر کے ساتھ قراءت کرے یا آہستہ یعنی سر کے ساتھ تلاوت کرے، قراءت کرے، یہ دونوں صورتیں جائز ہے اکیلا نماز پڑھنے والوں کے لیے، مگر جہری نماز میں بلند آواز سے پڑھنا یہ افضل ہے اکیلی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ آگے بڑھیے۔ امام نے جہری میں آہستہ اور سری میں آواز سے پڑھا تو کیا حکم ہے؟ یعنی جن نمازوں میں جہر سے پڑھنا چاہیے تھا امام صاحب نے ان نمازوں میں آہستہ تلاوت کی، یا جس میں آہستہ تلاوت کرنا چاہیے تھا اس میں زور سے تلاوت کیا تو کیا حکم ہے؟ سماعت کریں۔ جہری نماز میں امام نے بھول کر ایک آیت کی مقدار جس سے قراءت کا فرض ادا ہو جائے آہستہ پڑھا، ایک آیت کی مقدار جس سے قراءت کا فرض ادا ہو جائے آہستہ پڑھا، سری نماز میں بلند آواز سے پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر ایک آدھ کلمہ آہستہ یا زور سے پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب نہیں، جیسے الحمد یا الحمد سری میں آواز سے پڑھ دیا اور جہری میں آہستہ تو سجدہ سہو نہیں، اور الحمدللہ پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہے، یوں ہی قل پڑھا تو سجدہ سہو نہیں، اور قل هو اللہ پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے، چونکہ الحمدللہ
اور قل هو اللہ یہ ایک آیت کی مقدار کے برابر ہو جا رہے ہیں، جس سے فرض قراءت ادا ہو جا رہا ہے۔ تو لہٰذا صرف الحمدللہ کہا یا قل واللہ کہا، جہری نماز میں سر کے ساتھ یا سری نماز میں جہر کے ساتھ، تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آگے بڑھیے۔ منفرد نے سری میں جہر کیا، منفرد نے سری میں جہر کیا کیا حکم ہے؟ یعنی اکیلا نمازی ہے اور آہستہ قرات کرنے والی نماز ہے، اس میں زور سے تلاوت کر دیا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں۔ منفرد یعنی جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کو اختیار ہے کہ جہری نماز میں آہستہ قرات کرے یا بلند آواز سے پڑھے، مگر سری نماز میں بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے اگر منفرد نے یعنی اکیلا نمازی نے سری نماز میں بلند آواز سے بھول کر قراءت کی تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یعنی اکیلا نمازی ہے اور وہ آہستہ قرات کرنے والی نماز ادا کر رہا ہے تو اس کو ان نمازوں میں آہستہ ہی قرات کرنا ہوگا، زور سے تلاوت کرے گا تو اکیلا نمازی پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اب اس کی تفصیل نیچے حاشیے میں موجود ہے، فتاوی عالمگیری سے اور تنویر الابصار سے، علامہ شامی کے حوالے سے پوری تفصیل حاشیے پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں سب سے نیچے والی لائن پڑھتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ منفرد کو صرف جہری میں اختیار ہے، مگر سری میں سر ہی واجب ہے، جہر کرے گا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یہ بڑی بڑی کتابوں کے حوالے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سری نماز میں اگر اکیلا نمازی بھی زور سے تلاوت کر دے گا تو اس کے اوپر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لہذا اکیلا نمازی بھی سری نماز میں آہستہ ہی قراءت کرے گا۔ آگے بڑھیں۔ جہری نماز کی قضا دن میں اور سری کی رات میں جماعت سے پڑھا تو کیا حکم ہے؟ جہری نماز کی قضا دن میں یعنی مان لو فجر کی نماز کئی لوگوں کی چھوٹ گئی ہے، اب وہ دن نکلنے کے بعد وہ چھوٹی ہوئی فجر کی نماز ادا کر رکھے ہیں، تو اب اس میں امام صاحب زور سے قرات کریں گے یا آہستہ سے قرات کریں گے، اس کے بارے میں مکمل بیان سماعت کریں۔ یا سری نماز ہے یعنی دھیمے سے آہستہ قرات کرنے والی نماز ہے، اب وہ قضا ہو گئی پوری ایک جماعت کی اور رات میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا اب امام صاحب اس نماز میں آہستہ قرات کریں گے یا زور سے قرات کریں گے؟ اس کے بارے میں پوری تفصیل دیکھتے ہیں۔ مسئلہ سماعت کریں۔ رات والی نماز جس میں بلند آواز سے قراءت واجب ہے، اگر کسی عذر صحیح سے چھوٹ گئی اور لوگ رات میں اس کو پڑھ نہ سکے، اب دن میں اسی نماز کی قضا جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو امام پر واجب ہے کہ با آواز بلند قراءت کرے۔
یعنی رات کی نماز ہے، مثلاً مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے اور چھوٹ گئی ہے کسی عذر کی بنیاد پر، پوری ایک جماعت کی نماز چھوٹی ہے اور دن میں جماعت کر رہے ہیں، تو امام صاحب پر واجب ہے کہ بلند آواز سے قرات کریں۔ یوں ہی دن کی سری نماز کی قضا اگر رات میں پڑھیں تو آہستہ قراءت کرنی واجب ہے، اگر بھول کر اس کے خلاف کیا تو سجدہ سہو واجب ہے، اگر قصدن کیا تو نماز لوٹانی واجب اور ضروری ہے۔ رات کی نماز قضا ہو گئی اور دن میں جماعت کر رکھے ہیں تو کہتے ہیں کہ بلند آواز سے قراءت کرنا واجب ہے، اگر آہستہ قراءت کریں گے بھول کر تو سجدہ سہو واجب ہوگا، قصدن قراءت کریں گے آہستہ سے تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح دن کی نماز قضا ہوئی جس میں آہستہ تلاوت کرنا تھا، اب اس کی جماعت رات میں قائم کر رکھے ہیں، رات میں پڑھ رہے ہیں، تو اس نماز میں آہستہ قراءت کرنا واجب ہے، اور اگر جہر کریں گے بھول کر تو سجدہ سہو ہوگا، اور اگر قصدن زور سے قراءت کریں گے تو پھر اس نماز کو لوٹانی ہوگی۔ امید ہے کہ یہ سارے مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے، نہ سمجھ میں آیا ہو تو بار بار اس ویڈیو کو سنیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔